السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ پروگرام تقریباً 14 تاریخ تیسرے مہینے 2011 میں شروع ہوا ہے۔ اگلے مہینے انشاءاللہ اس کا 2 سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج فروری کی 4 تاریخ ہے، ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے۔ ہم اس کے پہلے اب آپ کو اس لیے ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہاں تک بتا چکے ہیں باتیں۔ ہم آپ کو سن 10 ہجری تک ساری باتیں بتا چکے ہیں۔ سن 10 ہجری کے وہ تمام وفود جو باہر سے آئے، انہوں نے حضور سے کیا باتیں کی، اس پر بھی میں نے مختصر آپ سے گفتگو کی۔ سن 11 ہجری جو ہے یہ حقیقت میں فل فلیش اسلامک حکومت ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% کنٹرول میں ہو گئی، اور اندازہ یہ ہے کہ 700 کلومیٹر کے رینج میں اب کفر نام کی چیز جو ہے اندر بھلے ہو لیکن سب اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ 700 کلومیٹر کے رینج میں کسی کی بھی اب ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے زبان کھول سکے۔ اب اسلامی حکومت کمپلیٹ جو ہے وہ نافذ ہو چکی تھی۔ یہ جو دعوت، پھر میں نے درمیان میں آپ سے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول نے ایسے حالات میں کس ترتیب سے کام کیا، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کی کہ دعوت کا کام کیسے کیا، لوگوں کو کہ اخلاق کی جو ہے وہ تربیت کیسے کی، کہ اتنے سالڈ قسم کے صحابہ جو پیدا ہوئے وہ کیسے پیدا ہوئے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بیان کی۔ اور پچھلی مرتبہ میں جو میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پر میں نے آپ کے سامنے 2 پروگرام کیے تھے۔ اب ایک چیز صرف اس سلسلے میں باقی رہ گئی، وہ ہم آپ سے بات کریں گے کل۔ آج ہم یہاں تک انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بچوں کی دنیا بھی ایک دنیا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر کے بچے کے بالغ ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسے فرمائی، کیونکہ یہی جنریشن کو آگے چل کر کے سارا معاملہ سنبھالنا ہے۔ تو اس جنریشن کو کہاں سے اٹھایا گیا، پیدا ہونے سے لے کر کے 16-17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کے لیے نمونہ چھوڑا وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ باقی ہم نے کوشش کی کہ ایز اے حاکم آپ کی بات کریں، ایز اے رولر، ایز اے قاضی ہم نے بات آپ کی، ایز اے شوہر بات کیا، باپ کی حیثیت سے ساری باتیں میں نے کوشش کی کہ مختصر ایک امت کی تربیت کے طور پر، کیونکہ اس کا مین جو ایم ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے نمونہ ہیں، وہ نمونہ کیسے ہے۔ تو ایک بات جو رہ گئی، کیونکہ ایک صاحب نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ مولانا ساری باتیں آتی رہی پروگرام میں، لیکن یہ پروگرام میں بات نہیں آئی کہ بچوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، ان کی تربیت کیسی تھی، بچے پیدا ہونے سے لے کر کے بالغ ہونے تک بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، یہ بات جو ہے وہ اس میں نہیں آئی۔ تو وہ نمونے کے اس حصے کو بھی آپ کمپلیٹ کریں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے ہو سکتا ہے 3 یا 4 پروگرام میں ہم اس کو لپیٹیں گے، اور اس میں آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو کام توحید سے شروع کیا تھا، وہ اب اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ یہ بات 100% ہے۔ اللہ کے پلان میں تو یقینی بات ہے، ساری چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان میں بھی پہلے دن سے یہ تھی کہ توحید سے کام شروع کیا جائے گا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر
اس قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اس کو عملی شکل میں نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈے 1 سے اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بات تھی، اور میں نے آپ کو 1-2 حوالے دیے تھے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں بعض ایسے سینٹنسز نکلے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے جو ایمان کی محنت شروع کی تھی، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی گاڑی چلتی نہیں ہے، تو اس توحید کی دعوت کو لے کر کے آپ نے آخر میں آ کر کے اسلامی جھنڈے کو لہرا کر کے پوری دنیا پہ امن کا ایک پیغام چھوڑا، اور اسی کے تحت صحابہ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو 2 گروپ کی آیتیں ہیں، آیتیں کئی ایک ہیں لیکن گروپ ان کا 2 ہی ہے۔ ایک جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ پوری آیت کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیجیے اس زمین پر جہاں پر تیرا گھر یہ بسایا گیا ہے کہ جو لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں، کتاب کو بتائے، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب کو بتائے، اس کو سمجھائے، اس میں کیا لکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنائے، اور اس کے بعد لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ، حکمت اور کتاب، 3 بیس کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ تینوں کام آپ نے سن 11 ہجری سے پہلے کمپلیٹ کر دیا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی زبان کو اور دل کو ایک کر دیا۔ ہمارے ساتھ جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ بہت بڑی پرابلم انسان کے کیریکٹر میں ہوتی ہے کہ زبان پر ایک بات ہوتی ہے اور دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ فلاں جگہ چھوڑ دیجئے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بیوی نے کہا ہے کہ فوراً واپس آنا، یہ بات آپ نہیں کہہ کے آپ نہیں مولانا وہ ایسا ہو گیا فلاں ہے مجھے یہاں جانا ہے، آپ اصل بات نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے جو بڑی بات تھی وہ دل کی بات بول دیتے تھے، کوئی اندر کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ حضور کو صحابی نے دعوت دی، ان کے دل کی بات بتا رہا ہوں، تو حضور نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بیوی بھی آئیں گے۔ حضور صحابی نے کہا اللہ رسول میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، اگر آپ اکیلے آ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتے تو نکو آؤ۔ آپ بتائیے آپ کیا کرتے؟ دل میں یہ ہے کہ کھانا کم ہے، اندر پریشان ہو رہے ہیں، اور پھر زبان سے خوش ہو کر ایسا بولتے نہیں آپ اپنی بیوی کو بھی لے کر کے آئیے، اور دل میں چبن لے کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کی اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اگر یہ کسی کا دونوں ایک ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اب ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے، اور جب تک یہ دونوں چیز ایک نہیں ہو اس کا مطلب ہمارے پاس اندر سے نفاق ہے۔ ایک منافق اوریجنل ہوتا ہے، وہ منافق جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، اس منافق کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام ہی نہیں ہے دل میں، زبان پر اسلام کا نعرہ ہے، وہ منافق الگ چیز ہے۔ یہ نفاق اپنے اصلی معنی میں ہے، نفق کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا کھوکھلا ہونا، ادھر بھی راستہ رہے ادھر بھی راستہ رہے۔ وہ جو بولتا ہے نا اس کے 2 راستے ہوتے ہیں، 2 منہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا تو یہ 2 منہ والا ہے۔ تو یہ نفق کے معنی ہی عربی زبان میں، اسی لیے سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ ہر سرنگ کا ایک انٹرنس ہوتا ہے، ایک ایگزٹ ہوتا ہے، عربی زبان میں سرنگ کو بھی نفق کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے یہ جو آیت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ایسا نبی بھیجیے جو قرآن، جو حکمت اور تزکیہ، ان تینوں چیزوں کو لے کر کے چلے۔ آپ نے اپنے 23 سال میں 22 سال کے اندر یہ کر کے بتا دیا کہ میں نے یہ تینوں کام کر دیا۔ میں نے آپ کو ایک صحابہ ایک مثال، کسی ایک صحابی میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں ایک بات رکھی ہو، زبان پر ایک بات رکھی۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول سے، کہتے ہیں اللہ رسول میں آپ کے پاس سے جب چلا جاتا ہوں نا تو میرے دل کی کیفیت ایک دم وہ نہیں ہوتی جب آپ کے پاس ہوتا ہوں۔ مطلب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرا دل لگتا میں بہت اللہ والا ہوں، بہت آپ سے محبت ہے، جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف
عجیب عجیب کس کی باتیں، وہ بھی آ کر اللہ کے رسول کوٹ سے کوٹ کر رہا ہے، وہ صحابی اپنے دل کی بات بھی اللہ کے رسول سے کوٹ کر رہا ہے، لیکن میں اس کو اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ مجھے اسلام سے محبت بھی بہت ہے، لیکن اندر ہماری یہ کیفیت ہے۔ حضور نے خیر اس کا علاج بتا دیا کہ جس چیز نے تم کو روکا ہے کہ تم مجھ سے نہیں کہو، وہی تو ایمان ہے، ایمان ہی نے تو بریکر لگا رکھا ہے، تو یہ تو اللہ کو بہت مطلوب ہے۔ حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں حضرت عمر، اللہ کے رسول کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن اگر اپنی ذات کا معاملہ آ جائے گا تو میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا ہوں۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ارے آپ کا جہاں پسینہ کرے ہم خون گرا دیں گے، نعرہ تکبیر جھنڈا لگا دیں گے، یہ جھنڈا نعرہ تکبیر کی بات، ان کے دل میں جو کیفیت تھی انہوں نے بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں گاڑی چلے گی، آپ کے کو اپنی ذات سے زیادہ مجھے چاہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد ہٹا لیا، کہا اچھا اب کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں آپ کو بہت دل سے چاہتا ہوں، اپنے سے زیادہ۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ حضور اللہ ایسا نبی بھیجیے جو ایسی کیفیت کے لوگوں کو ڈیولپ کر کے سوسائٹی میں دکھلائے کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے 22 سال میں کمپلیٹ کر دیا۔ ہم 10 سال ہجری تک بات کر چکے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری آیت جو قرآن مجید کی، اس آیت کی طرح کئی آیتیں ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہیں۔ دوسرا مقصد جو اللہ نے بیان کیا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے دین پر غالب ہو جائے۔ یہ اللہ کا، وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یہ اللہ نے خود بیان کیا کہ میں نے تم کو جو بھیجا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی نیچے نہیں رہنا، ایسے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں، میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا، بھلے میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں لیکن مشن سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جب آپ یہ کریں گے، یقینی بات ہے کہ آپ کسی بھی دین والے سے بات کریں اور آپ بولیں صاحب ہمارا اسلام اوپر رہنا چاہیے، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین اور کافر کو، یہ بات دوسری جگہ کافر کہا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ایک جگہ کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک اور کافر چاہے جتنا ناپسند کریں لیکن میں یہ کر کے رہوں گا۔ یہ مقصد اللہ نے بیان فرمایا، تو دونوں مقصد ہو گیا، تربیتی انداز سے بھی مقصد پورا ہو گیا، اور سن 10 ہجری میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا گاڑ کر کے بتلا دیا کہ اب اس زمین پر قانون چلے گا رب ذوالجلال کا، بندے جس کے ہوں گے قانون بھی اسی کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا کوئی کرے اور ڈکٹیٹ کوئی بنے، ڈکٹیٹر بھی وہی ہوگا جو وہ خالق ہوگا۔ یہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 22 سال کی لائف کوئی لائف نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایریے میں ایک انقلاب برپا کر دینا، اور ایک طرح کا انقلاب نہیں، ہر لحاظ سے آپ نے چینجنگ، اکنامیکل چینجنگ لائی گئی، سوشل چینجنگ لائی گئی، سیاسی چینجنگ لائی گئی، ساری چینجنگ 22 سال میں لانا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے اس مقام پہ آ کر کے کہ اگر کوئی رولر ہے تو پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا عابد گزار نہیں ہے، اس نے سوشل لائف کو نہیں ہم کو ہدایت دے پایا کہ سوشل لائف کیسے کی جائے۔ جو بہت بڑا سوشل لائف کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ ایز اے رولر فیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ گٹس بھی دیا اور اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ اسی بات کو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ ہر حال میں اپنے دین کو غالب کرے گا،
یہ بات مشرکین کو ناپسند ہو یا کافرین کو ناپسند ہو۔ لہذا اللہ کے رسول سن 10 ہجری میں فل فلیش اسلامی حکومت کے ساتھ، یہی وجہ ہے سن 10 ہجری میں ایک بھی واقعات جنگ کے نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے سارے جنگی جتنی ہیں وہ سن 9 ہجری تک ختم ہو چکے ہیں۔ اب 10 میں تو سارے لوگ حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کنواں جاتا تھا، اب کنواں اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے، لوگ پیاسے ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، اور اتنا آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ایک آدمی سے مصافحہ کرے۔ یہی وہ ذات گرامی ہے جو ڈور ٹو ڈور جا کر کے کھٹکھٹاتی تھی کہ میری بات سن لو۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے دامن میں جگہ دے دیجئے اور اسلام کی دولت سے ہم کو سرفراز کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کو رومال پکڑا دیا جائے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی سے ہاتھ ملا کر کے بیعت لی جائے، وقت ہی نہیں ہے اتنے لوگ آنے لگے ہیں۔ یہ سارا کرشمہ جو کچھ ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی اللہ نے کہ ہمارے اس حبیب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اس زندگی نے پوری دنیا کو بتایا کہ کیسے چلا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے حاکم ہوتا ہے، کیسے چیف آف آرمی ہوتا ہے، کیسے باپ ہوتا ہے، کیسے نانا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی زندگی میں رکھ کر کے اس نے یہ بات رکھی۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں ہم سب کو رکھنی چاہیے۔ اسلام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو توحید پرست بنانا۔ نمبر 1 توحید پرستی جب آپ کریں گے، مثال کے طور پر مسجد کے سامنے سے پٹاخہ پھوڑ رہا ہے ایک آدمی، ہوتا روز ہو رہا ہے، یہاں پہ نماز ہوتی رہتی ہے، 5 منٹ تک پٹاخہ پھوڑتا رہتا ہے۔ کیوں پٹاخہ پھوڑ رہا ہے؟ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پٹاخے کو روکنے کی، کیونکہ دنیا نے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن آزادی اس کا نام رکھا ہے جو ہمارا دل چاہے۔ اسلام کے پاس ڈیفینیشن آزادی کی کیا ہے؟ آپ آزاد ہیں ٹل ٹو ادر شوڈ ناٹ بی ڈسٹرب، یہ ہمارے پاس آزادی ہے۔ آپ اتنا آزاد ہیں کہ دوسرے آدمی کی آزادی میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ عربوں میں بھی آزادی ہے۔ مسلم ممالک اور اسلامی ممالک کی تاریخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج نے عقیدے کا اختلاف کیا۔ حضرت علی نے کہا اپنے حد تک رہو گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے مسلمان کو چھیڑنا شروع کیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ ایک صحابی اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا اب ان سے جنگ لازم ہے۔ ابھی تک یہ صرف اورلی ہم سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے امت مسلمہ کو چھیڑا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر 700 خوارج کو اسی ضمن میں جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس بھی آزادی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، تم لاؤڈ اسپیکر لگا رہے ہو، ہنگامہ کر رہے ہو، ہم آزاد ہیں بھائی۔ ارے ہم آزاد ہیں تو ہم کیا غلام ہیں؟ ہم بھی تو آزاد ہیں۔ تمہاری آزادی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر دوسرے کی آزادی ختم نہیں ہوتی، وہاں سے اس کی بھی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کے لیے چاہا کہ اگر پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ پٹاخے پھوڑ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے پٹاخے۔ عرب دنیا میں بھی آج بھی آپ دیکھیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے کی آزادی ڈسٹرب ہو۔ میں آپ کو جاپان کی بات بتاؤں، شراب پینے کی پرمیشن ہے۔ شراب پینے کے لیے انہوں نے ہر ایریے میں ایک جگہ بنا رکھی ہے، اس کے اندر پینا ہے۔ جب آپ ایگزٹ کریں گے تو آپ کو بریتھ کو چیک کرے گا کہ اس کے اندر کتنا الکوہل پرسنٹیج ہے۔ اگر اس کا پرسنٹیج زیادہ نکلا تو آپ کو محلے میں جانے نہیں دے گا۔ آپ شراب پی کر بازار میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، آپ شراب پیئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روڈ پر چلتے ہوئے آدمی کو ڈسٹرب کریں۔ ڈرائیونگ تو درکنار ہے، آپ اس شراب خانے سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے سیکھا کس سے؟ اسلام سے سیکھا۔ ایک دو چیز نہیں، اگر آپ جاپان کو کبھی پڑھیں، بے شمار چیزیں جاپانیوں میں جو ہے وہ اسلام کے ہیں، بس صرف ایمان نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ جس دن ایمان آ جائے 1 منٹ میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، پورا ملک جو ہے وہ اسلامی اپنے آپ بن جائے گا، کیونکہ ان کے لین دین، معاملات، کیریکٹر، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا ٹوٹل اسلامک ہے، ایکسپٹ وہی جو ان کا جو ہے وہ اپنا نظریہ ہے آزادی والا۔
لڑکی لڑکا شادی بیاہ کا، ورنہ ساری چیزیں ان کا جو ہے وہ. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام جو چاہتا ہے کہ حکومت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر حکومت کے آپ اپنے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ کارپیٹ بچھا ہے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے مولانا یہ کلر مجھے نہیں پسند ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں اٹھانے دوں گا، وہ کہتا نہیں آپ کو اٹھانا ہے. اب طاقت ہی فیصلہ کرے گی کہ کرنا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آسانی سے کارپیٹ اٹھا لوں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو آسانی سے بچھانے دیں گے. ہم بھی پوری طاقت لگائیں گے، وہ بھی پوری طاقت لگائیں گے. چونکہ اسلام کی طاقت، اسلام کا قانون رب ذوالجلال کا ہے، لہذا ہم آپ سے سب سے کہا گیا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. وہ ظلم کا قانون نہیں بتاتا، وہ قانون بناتا ہے کہ تاکہ انسانیت صحیح راستے پر چلتی رہے. انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں تک انسانیت کی بات ہے، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے اس 10 سال میں ثابت کرنے کی کوشش کی. ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ایک الگ میٹر ہے، بحیثیت انسانیت ایک دم الگ معاملہ ہے. ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہم ان کے ساتھ اگر پرابلمس آ جائیں گے تو اس میں پورا کوآپریٹ کریں گے، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا. حضور کو جس سن میں مکے والوں نے مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑیں، اس کے دوسرے سال ہی کا واقعہ ہے. مکہ میں قحط پڑا اور مکے والوں نے اپیل کی، ان سے قحط کی کہ ہمارے یہاں پانی ایک دم نہیں ہے، کھانا نہیں، جانور مر رہے ہیں. صحابہ نے کہا بہت اچھا ہوا، ہم کو نکالا ہے، اچھا اللہ سزا دیا. ہم بھی یہی بولتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ ان کا ہمارا اختلاف الگ معاملہ ہے، یہ انسانیت کا. آپ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں قریش کو روانہ کی جائیں اور مکے والے بھوکے نہیں رہنا چاہیے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. جو انہوں نے ہم سے کیا وہ ایک الگ میٹر ہے. تو آپ نے یہ درس دیا کہ انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، انسانیت پریشان نہیں ہونی چاہیے. جو کوآپریشن ہم کب کر سکتے ہیں، ہر حال میں ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ جو بعض لوگ بزرگوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ صاحب وہ ہر وقت مرنے کے بعد ہی مدد کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے بات کی، وہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی لنک ابھی آپ کو. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کرتا کوئی. ہم نے کہا مجھے ایک قبر کی داستان معلوم ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، بہت بڑی قبر ہے اور اس پر زنا ہوا. اس آدمی نے آ کر کے، اس عورت نے آ کر مجھ سے بیان دیا کہ وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ زنا کیا. وہ پوچھنے آیا مسئلہ کہ مولانا یہ بتاؤ کہ یہ جو حضرت اندر لیٹے انہوں نے ہماری بیوی کی مدد کیوں نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، تم غلط چینل پر آ گئے ہو. ہمارے پاس جس نے بھیجا اس نے غلط بھیجا. ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی مدد کرتا ہے. جب میں نے اس سے یہ کہہ کر کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. تو ان کو جواب دوسرے صاحب نے دیا کہ اللہ بھی تو مدد کر سکتا، اللہ کیوں نہیں مدد کیا. سنیے، میں نے جب یہ کہا کہ یہ قبر والے نے وہاں زنا ہوا، اگر یہ مدد کر سکتا تھا تو مدد کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے کہا اللہ بھی مدد کر سکتا، اللہ بھی مدد نہیں کیا، ایسے وہ بھی نہیں کیا. یعنی اللہ اور وہ دونوں برابر ہو گئے. نمبر 1. اب آپ کو یہ راز بتاتے ہیں وہ مدد کیوں نہیں کرتا اللہ، اور ان کے ذمہ لازم کیوں ہیں. آپ کو اور ہم کو یہ بات نہیں معلوم ہے. یہ آگ جو لگی ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ آگ لگی ہے، آگ لگی ہوگی بغیر اللہ کی مرضی کے تو نہیں لگتی نا. اب جو تم پانی ڈال رہے ہو کیا ہے؟ تم اللہ کی مرضی کے خلاف ہی پروگرام چلا رہے ہو. تم کو تو خاموش رہنا چاہیے اور ہوا دینا چاہیے کہ چلو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آگ لگے. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے تم کو اس سے بحث نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے، آپ کو ظلم پر مدد کرنی ہی کرنی ہے. آگ لگی ہے، نہیں صاحب یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ایسا آپ کو اختیار نہیں ہے. ایسے ہی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ صاحب قبر اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ مدد کریں، لازم ہے وہ مدد کریں. یہ اللہ کی شان ہے، وہ کیوں نہیں کرتا، کیوں حالات چھوڑے ہوئے، اس کا معاملہ ہو. لیکن انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہر حال میں مدد کریں گے. جب قحط پڑا مکے میں، کس نے قحط ڈالا ہوگا؟ کون ڈالتا قحط؟ اللہ. اللہ کے اگر یہ بات صحیح ہے تو سوال یہ اللہ کے رسول نے اللہ کے مرضی کے خلاف ایکشن لیا کہ نہیں لیا کہ تم قحط ڈالتے ہو میں مدد کروں گا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا سارا معاملہ ایک الگ میٹر ہے، انسانوں کے ساتھ سارا معاملہ الگ میٹر ہے. آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کسی کو دیکھ کر، مظلوم کو، کسی پریشان حال کو، کوئی مصیبت کو، نہیں اللہ ہی کرا رہا ہے لہذا میں کیوں مدد کرنا.
میرے پاس ایک بہت بڑا پنڈت آیا ہمارے علاقے میں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, گرمی کا دن تھا, تو اس کی عادت تھی بولتے رہنے کی. بولتا رہا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب تمہارے جتنے کام ہیں نا سب ایشور کے خلاف. میں بولا کیا بات؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی پریشان ہے. کس نے پریشان کیا؟ ایشور نے پریشان کیا. پریشان نہ رہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی؟ اچھا پھر کہتا ہے اچھا ایک آدمی خوشحال ہے. کس نے خوشحال رکھا؟ کہا ایشور نے. کہا اس کو تم کو دینا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, تم پریشان کو دے رہے ہو. جس کے پاس آلریڈی خوشحال ہے اسی کو آپ بھی کوآپریٹ کرے تو اللہ کی مرضی تمہاری مرضی ایک ہو جائے گی, اللہ خوش ہو جائے گا. ایک آدمی پریشان ہے, تم اس کے الٹا کام کر رہے ہو تو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے. میں سنتا رہا, وہ ایک صاحب سے بات کرتے رہے. میں نے کہا پنڈت جی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں یا مذاق میں کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. ہم نے کہا پچھلے سال تمہاری بیوی کو جب پرابلم ہوئی تو ہاسپٹل کیوں لے کر گئے تھے؟ بھائی تمہاری بیوی کو پرابلم ہوئی, آپریشن کر, تم کو اور زیادہ ایسا معاملہ کرنا تھا کہ بیوی کا آپریشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اللہ نے ڈالی تھی مصیبت, آپ کو اسی مصیبت کو اور پروگرس دینی چاہیے تھی. تم نے تب لے جا کر اس کا آپریشن کرایا. اب جب پھنس گئے, نہیں میں مذاق کر رہا تھا. جب جواب نہیں بنا تو میں مذاق کر رہا تھا. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کی, اور رب ذوالجلال نے انسانیت کے ناطے آپ کو ایک الگ پیغام دیا. اس میں ظلم ہے, اور ظلم کا سب سے بڑا ظلم معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین پر غیروں کا قانون چلنا. سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے. اس کے پہلے بھی ابھی میں نے ایک جگہ بات کی, آپ ایمان لاتے ہیں کتاب پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کے پہلے بھی میں نے غالباً آپ سے بات کہی, دو مسلمان عدالت میں کیسے جاتے ہیں؟ دونوں پارٹی مسلم ہے, وہ عدالت میں کیوں گئی ہے؟ جس مسئلے میں آپ کا ڈسپیوٹ ہے, جس مسئلے میں آپ کا اختلاف ہے, کیا اللہ نے اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں بیان کیا ہے؟ اور اگر اس قرآن کو چھوڑ کر کے مسلمان کسی بھی عدالت میں, دنیا کی عدالت میں جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیری کتاب پر میں ایمان زبانی رکھتا ہوں, عملی لحاظ سے میں تیری کتاب پر ایمان نہیں رکھتا. خدا کی قسم گناہ کبیرہ ہے. کم سے کم دونوں پارٹی میں, آپ نے میری بات سن لی, کم سے کم جب اگر سامنے والا کرنا بھی چاہے آپ اس سے ایک مرتبہ یہ ضرور کہہ دیکھیں آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. چلو اس معاملے میں ہمارا تمہارا اختلاف ہو گیا ہے, چاہے تجارتی ہو, چاہے نکاح کا ہو, چاہے شادی کا ہو, دونوں پارٹی مسلم ہیں. چلو اللہ اور اس کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ مان لی جائے. یہ آپ کو کہنا جملہ لازم ہے. یہ کہنے کے بعد اگر سامنے والا اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے, اب اس کا گناہ اس کے سر جائے گا, ورنہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات ہم کو بتائی تک نہیں جاتی ہے, ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی عدالت میں دونوں پارٹی مسلمان جاتے ہیں تو کوئی گناہ کر رہے ہیں, آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں سامنے ایک پارٹی ہے جو نان مسلم ہے, مجبوری ہے, وہاں تو جا سکتے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں آپ اندازہ کریں, نکاح اور طلاق کے مسئلے مہیلا منڈل حل کرے گی, ہے جس میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً ساری چیزوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. مسلمان مہیلا منڈل میں جا کر اپنے مسئلے کو رکھ رہا ہے. اس سے بڑی لعنت کوئی زندگی کی نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے. لہذا حکومت چاہیے کس لیے؟ تاکہ اللہ کی کتاب کا سامنے والے اور پوری دنیا پہ معلوم ہو کہ اسلام کا یہ قانون. آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے ریپ کے معاملے میں؟ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں, صرف نام اسلام کا لیا نہیں جا رہا, ساری باتیں ہمارے پاس ڈے ون سے موجود ہیں. جتنی باتیں آپ اداریہ پڑھیں, ایڈیٹوریل پڑھیں, آرٹیکل پڑھیں, ڈیلی آتا ہے. سب کے پیچھے کون سی بات کہی جا رہی ہے؟ اسلام کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ اسلام کا مطالعہ کر کے کریں, وہ نیچرل باتیں کہہ رہے ہیں, اور نیچرل ہی نام اسلام کا ہے. بات سمجھے میری؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے, وہ دے آر گیونگ دا آئیڈیا. نہیں, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ نیچرل ہے, اور اسلام از اے نیچرل ریلیجن. یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے. ابھی بہت زبردست آرٹیکل دکھا کہ یہ کہیں کہ آخر ریپ ہوتا ہے کیسے ہے. اس نے ایک ایک چیز گنائی ہے کہ یہ میڈیا والے جس لحاظ سے ایڈورٹائز دیتے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ریپ کو دعوت دیتے ہیں. جو لباس عورتوں کو چلایا جا رہا ہے, دوسری کنٹریوں سے اپنے کلچر کو اپنایا جا رہا ہے, یہ دعوت دیتے ہیں کہ ریپ اس ہندوستان میں ہونا چاہیے.
ان سب پر اسلام نے الحمدللہ ڈے 1 سے گائیڈ کر رکھا ہے، ڈے 1 سے گائیڈ کیا ہے کہ باہر نکلو تو لباس کیسا ہو، گھر میں رہو تو لباس کیسا ہو، محرم کے سامنے ہو تو لباس کیسا ہو، غیر محرم کے سامنے ہو تو لباس کیسا ہو. آج بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں صاحب آزاد ہیں، کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جہاں پر غیر محرم بیٹھے ہوں وہاں پر کوئی بھی تیسرا شخص اس کا محرم موجود ہو بیٹھے، ورنہ نہیں بیٹھے. یہ جتنی شرارتیں ہیں یہ سب کو ایجوکیشن کی لعنت ہے. یہ ساری باتیں اس میں آئیں اور سب غیر مسلموں نے کہیں کہ کالج الگ ہونا چاہیے، فلاں چیز الگ ہونا چاہیے. لیکن بیچارے کو معلوم نہیں جو میں بک رہا ہوں یہ میرا نیچر ہے اور دیٹ از دا اسلام. ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید، اسلام، یہ سارے آپ کے دلوں کی آوازیں ہیں. یہ آپ کے دل سے جو آواز نکلتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر کوئی ایسا قانون نہیں نافذ کرتا ہے جو آپ کے مزاج کو سوٹ نہیں کرے. اس کے پہلے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا، میں جب پڑھاتا تھا تو ایک لیسن تھا، اس میں 12 کے بچے بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. اس میں ایک لیسن تھا اسلام از اے نیچرل ریلیجن، اور میرا بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک ہے یہ. میں پڑھاتا رہا 8 دن 10 دن لیکچر ہوتے رہے. جب ساری بات میں نے کور کر لی تو میں نے پوچھا اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز آسک می. تو ایک بنگلہ دیش کی لڑکی تھی، بہت شارپ تھی. اس نے کہا سر آپ کی جتنی باتیں میں نے سنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا نیچر ہے وہی اللہ نے قانون بنایا. ہم نے کہا دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. اس نے کہا لیکن میں جوان ہوں، میرا نیچر یہ ہے کہ میں خوب میک اپ کروں، اچھے ڈیزائن کے کپڑے پہنوں، بازار میں گھوموں. آپ کا اسلام منع کرتا ہے، تو اسلام ہمارے نیچر کے خلاف ہو گیا. اس کا آبجیکشن سمجھے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھا میک اپ کریں، نکلیں بازاروں میں، اٹریکٹ ہوں، اور آپ کا اسلام کہتا ہے نہیں صاحب پردہ کرو، اگر میک اپ کرنا ہے تو محرم کے سامنے کرو. یہ سب میرے نیچر کے خلاف ہے. اس نے یہ آبجیکشن کیا. میں نے اس سے کہا دیکھو، جب اس نے کیا تو میں فیوز ہو گیا. 1 سیکنڈ کے لیے کلاس میں فیوز ہو گیا. میں نے فوراً سر جھکایا، اپنے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بے عزتی ہو جائے گی ہماری تو ہوگی، یہ سمجھیں گے اسلام میں بھی اس کا جواب نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے 2-3 سیکنڈ میں رب ذوالجلال نے تالا کھول دیا. ہم نے کہا اچھا تم کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم نے کہا تمہاری شادی ہو جائے. اسی لڑکی سے میں نے کہا تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا شوہر بازار جائے اور وہاں پر ایسی لڑکیاں بازار میں موجود ہو جو تمہارے شوہر کو اٹریکٹ کر کے ٹریپ کر لیں. اس وقت تمہارا نیچر کیا ہے کہ تمہارا شوہر سیف واپس آوے کہ پھنس کر واپس آوے؟ کیا تمہارا نیچر ہے؟ انہوں نے کہا ایوری ون وانٹ کہ ہسبینڈ شوڈ بی دیئر ہسبینڈ. ہم نے کہا تمہارے ہسبینڈ کو تمہارا والا رکھے، اس کے لیے اللہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ بازار میں ایسی لڑکیاں ہی موجود نہیں ہوں کہ جو تمہارے شوہر کو ٹریپ کریں. جو تمہاری فطرت تھی کہ میرا شوہر محفوظ رہے، تمہارے شوہر کو محفوظ رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ قانون بنایا. اور وہ جو تمہارا پہلا نیچر تھا وہ بھی نیچر ہے. ہم نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دو نیچر ٹکراتے ہیں. ایک ٹائمنگ ہوتا ہے، ایک پرماننٹ ہوتا ہے. پرماننٹ نیچر کو پریفرنس دی جائے گی ٹائم بائنگ نیچر کو. پھر اس نے سوال کیا معلوم آپ کو؟ اس نے کہا پھر ٹائم بینگ ہی نیچر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی شادی سے پہلے ہمارے دل میں ہم کو یہ کیوں اچھا لگ رہا ہے کہ میں اچھی لگوں، میں میک اپ کروں، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا اگر ایسا نہیں کرتا اور شادی کے بعد، تو شادی کے بعد فوراً آپ اپنے شوہر کو اٹریکٹ ہی نہیں کر پاتی، وہ پھر دوسری جگہ اٹریکٹ ہو جاتا. لہذا یہ ٹریننگ فرام 13 ایئرس اللہ تعالیٰ دے. آپ دیکھیں بچے جب جوان ہونے لگتے ہیں کالج وغیرہ میں، جو پروفیسر وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کو بہت آئیڈیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ کنگھا شروع کریں گے، بال جھاڑنا شروع کریں گے. آپ جیسے ہی لڑکے گھر میں بال جھاڑنا شروع کریں سمجھ لو کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. دن میں 20 مرتبہ وہ شیشہ دیکھے گا. ہمارے کالج میں بڑے اچھے اچھے باتھ روم وغیرہ ہو تو بھائی کا ہائی فائی معاملہ. پرنسپل نے مجھ سے کہا سراج صاحب آپ بڑے آئیڈیا دیتے ہیں یار، ہر پیریڈ میں بچے پیشاب، کتنا ہم لوگ بیٹھتے 5 پیریڈ پیشاب نہیں جاتے، یہ ہر 30 منٹ کے بعد سر سر سر. ہم نے کہا ایک کام کرو، سارے ٹوائلٹ سے مرر نکلوا دو، پرابلم سالو ہو جائے گی. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا یہ شیشہ دیکھنے جاتے ہیں، پیشاب کرنے نہیں جاتے. انہوں نے کہا ہاؤ یو نو؟ ہم نے کہا دس از بائی ایکسپیرینس، یو ہیو ٹو دین یو ول سی می. اچھا اس نے کیا کیا کہ دوپہر میں صبح بات ہوئی،
شام میں جو دوپہر میں بچے چلے گئے, اس نے پورے باتھ روم سے اسکول سے 100 شیشے لگے تھے, سب اکھڑوا دیا. اب کسی کو نہیں معلوم. دوسرے دن جب بچے آئے تو ابھی تو کسی کو معلوم نہیں, اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں گئے تو وہاں شیشہ ہی نہیں. 3 پیریڈ کے بعد پیشاب جانا بند ہو گیا لوگوں کا, اب جا ہی نہیں رہے وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا کس نے دیا, میرا اکھاڑنے کا آئیڈیا کس نے دیا, یہ بات معلوم کرو. تو اس میں ایک لڑکا تو نے کہا دیکھو ایسی باتیں لاجیکل سراج صاحب پھر دیا آئے میرے پاس. ہم نے کہا میں نے دیا آئیڈیا, مجھ کو غلط کیا تم سارا پیریڈ وہاں پر بات کرتے ہو, میرا دیکھتے ہو. تو وہ جو انسانی فطرت ہوتی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ شادی کے بعد آپ کو 2000 سال ٹریننگ کا پیریڈ نہیں گزرے. ڈے 1 سے آپ اٹریکشن والے لائن میں آ جائیں, اس لیے وہ ٹائم بینگ فطرت رکھی گئی ہے. بات سمجھے میری؟ تو یہ جو اسلام جو ہے نا, یہ جو باتیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں آج کل خاص کر, یہ سارا کا سارا نیچر ہے جو باہر آ رہا ہے. تو انسانی نیچر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہو, اور ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے پاور چاہیے. جب تک پاور نہیں ہوگا آپ ظلم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سندھ پر حملہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے نے جو کرایا گیا, صرف ایک وجہ تھی کہ ایک عورت نے خط لکھا تھا حجاج کو کہ مسلمان اس دنیا پر حکومت کر رہا ہو اور عورت کی عزت محفوظ نہیں ہو. اس نے وہ خنجر تھا اس کے ہاتھ میں, اٹھا کر کے مارا اس نے سندھ کے اوپر. گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے بھتیجے کو بلایا, محمد بن قاسم کو. اس نے کہا کہ تم کو بحری بیڑے سے اس عورت کی حفاظت کرنی ہے. ایک عورت کی حفاظت بھی اسلام نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس بات کی تلقین اپنی امت کو کی کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے پریکٹیکلی اور روحانی دونوں لحاظ آپ نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإن بینہ وبین اللہ لیس حجاب, کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا. وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو سیدھے اپروول ہو کر آتی ہے, کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم ہوتا دیکھے اور وہ طاقت رکھتا ہے اس کو نہیں روکنے کی, آپ نے فرمایا لازم ہے کہ اس کو طاقت سے روکا جائے. اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو ایسی شکل میں آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو بتایا ہوں کہ پوری بستی کو پلٹنے کا وقت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک بندہ ایسا مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اور کبھی آپ کی نافرمانی پلک جھپکے بھی نہیں کی ہے. اللہ نے کہا پہلے اس کو پٹکو, بدماش کو. اس نے یہ سمجھا کہ ہم یہ تسبیح پڑھ کر کے معاملہ حل کر لیں گے, اور اس کے پورے شہر میں کرپشن ہوتا رہا, ظلم ہوتا رہا. حدیث میں آتا ہے لم یتغیر وجہ لونہ, اس کے لون وجہ ہی, اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا اور میرے شریعت کی دھجیاں اڑتی رہی. اس کو لے جا کر پہلے پٹکو. لہذا کم سے کم یہ دل میں ضرور درد رکھو کہ اگر اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے, اندر سے گھٹن ہونی چاہیے. جس طرح سے کہ مچھلی کو پانی سے نکلنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے, ایسی ہی تکلیف آپ کو ہونی چاہیے کہ عجیب ہے کہ اللہ کی کتاب موجود, اللہ کے بنائے ہوئے قانون موجود, اور بندے اس کو اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور بندوں میں سب سے پہلے ہم ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم عمل کر کے دکھلائیں, اپنی زندگی میں دکھلائیں. میں بھٹکل گیا تھا, مجھے بہت خوشی ہوئی. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی شرعی عدالتیں قائم ہیں, 5-5, 10-10 محلے میں. انہوں نے کہا ہم عدالت میں جانا معیوب سمجھتے ہیں. 80% مسلم پاپولیشن ہے, اپنے مقدمے کو لے کے وہاں جاتے ہیں. وہ علماء کی بینچ بیٹھتی ہے ہفتے میں 2 دن, ان کی اسی وقت فیصلہ, بھائی تم غلطی پر ہو, تمہاری بات شریعت کے خلاف ہے, تم سچ ہو, یہ شریعت کہتی ہے. اور اس میں سے بتایا انہوں نے کہ 99% سرنڈر ہو جاتا ہے. قرآن حدیث کے مقابلے میں نقصان ہو رہا ہے, نقصان ہونے دو, لیکن ہم شریعت کو نہیں چھوڑیں گے. ہندوستان کی عدالت میں یا کسی دنیا کی عدالت میں جا کر بھیک نہیں مانگیں گے کہ قرآن کے خلاف تم بھیک دو. یہ قرآن کے خلاف بھیک مانگنے کی بات ہوتی ہے. لہذا ہم سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول نے بچوں کے سلسلے میں کیا نمونے چھوڑے, اور پوری ہم اس پر ترتیب سے بات کریں گے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے ٹل ٹو 17 ایئرس ہاؤ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز گائیڈ اس. انہوں نے ہم کو کیسے بتایا ہے کہ بچہ کیسے ہوتا ہے, تربیت کیسی ہوتی ہے, پیار کیسے ہوتا ہے. ساری باتوں میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.